السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فیکٹرز دیٹ کین افیکٹ ای ایس آر ریزلٹس۔ وہ کون سے عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں جس کا ای ایس آر کے ریزلٹس پر اثر پڑ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے ایج اینڈ جینڈر۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا جو ای ایس آر لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے، زیادہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں مردوں کی نسبت جو ای ایس آر کا رزلٹ ہوتا ہے، ویلیوز ہوتی ہیں، وہ کافی ہائی ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر مینوپاز کے بعد بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انفیکشن، ایکیوٹ ہو یا کرونک انفیکشن ہو، تو اس کی وجہ سے ای ایس آر کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ انفلیمیشن کے خلاف رسپانس کرتا ہے۔ نمونیا، ٹوبرکلوسز، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، یہ بھی وہ انفیکشنز ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ حالتیں ہیں جس کی وجہ سے ای ایس آر کی جو ویلیو ہوتی ہے یہ ہائی ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انفلیمیٹری کنڈیشنز۔ انفلیمیٹری کنڈیشن جیسے کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، لوپس ہو گیا، واسکولائٹس ہو گیا، تو کرونک انفلیمیشن کی وجہ سے ان حالتوں میں بھی جو ای ایس آر کی ویلیو ہوتی ہے یہ ہائی ہو جاتی ہے۔ چوتھی جو کنڈیشن ہے وہ کہلاتی ہے انیمیا۔ لو ریڈ بلڈ سیلز کی وجہ سے بھی ای ایس آر کی ویلیو ہائی آتی ہے، کیونکہ جب ریڈ بلڈ سیل کی کاؤنٹ کم ہوتی ہے تو بہت جلدی سے جو ای ایس آر میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں تو یہ اس ٹیوب میں نیچے بیٹھتے ہیں۔ انیمیا میں ایسا ہوتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی جو ای ایس آر کی ویلیو ہوتی ہے یہ ہائی آتی ہے۔ پانچواں جو فیکٹر ہے وہ ہے پریگنینسی۔ ای ایس آر کی ویلیو پریگننٹ خواتین میں ہائی ہوتی ہے، اور ایسا جو آخری سٹیج ہوتا ہے، موسٹلی جو لاسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے پریگنینسی کا، اس میں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو آخری ٹرائمیسٹر ہوتا ہے تو اس میں جو فائبرینوجن ہے اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے خون میں، اور جو جسم کا امیون سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ چھٹا فیکٹر ہے اوبیسٹی۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ ای ایس آر کی جو ویلیو ہو وہ ہائی ہو جائے، اور ایسے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپے میں کرونک لو گریڈ انفلیمیشن ہوتی ہے جو کہ وابستہ ہوتی ہے، جس کا تعلق جوڑا جاتا ہے فیٹ ٹیشو کے ساتھ۔ ساتواں جو فیکٹر ہے وہ ہے میڈیکیشنز۔ کچھ ادویات ہیں جیسے کہ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، سٹیرائڈز یا اورل کنٹراسیپٹیوز جو کہ خواتین استعمال کرتی ہیں بچے ناپیدا ہونے کے لیے، تو اس کا بھی ای ایس آر کے ریزلٹس پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان ادویات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوزش کو بڑھا سکتے ہیں، سوزش پیدا کر سکتے ہیں، انفلیمیشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ آٹھواں فیکٹر ہے کرونک کڈنی ڈیزیز۔ ای ایس آر ایسے مریضوں میں بڑھ سکتا ہے، ہائی آ سکتا ہے جن کو کرونک کڈنی کی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جوڑا جاتا ہے انفلیمیشن کے ساتھ، کیونکہ جسم میں انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے اور جو پروٹینز کا لیول ہوتا ہے تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ 9 نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ ہے ہائپر گلوبینیمیا اور ہائپر فائبروجینیمیا۔ گلوبولینز کا لیول اگر ہائی ہوگا، بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ شامل ہوتے ہیں امیون رسپانس میں، اور جو فائبرینوجن ہے اس کا لیول اگر ہائی ہوگا جو کہ کلوٹنگ پروٹین ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے جو ای ایس آر کی ویلیو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ 10واں جو فیکٹر ہے وہ ہے ملٹیپل مائلوما اور کچھ بلڈ ڈس آرڈرز۔ کچھ بلڈ کینسرز ہیں جس میں ملٹیپل مائلوما بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ سے نارمل جو پروٹین ہوتا ہے اس کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ای ایس آر کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے فیکٹر ڈی ہائیڈریشن۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، شدید لیول کی کمی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے غلطی سے ای ایس آر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو بلڈ کمپوننٹس ہیں اس کی کنسنٹریشن پر اثر پڑتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے۔ 12ویں نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ ہے پوسٹ سرجری یا پھر ٹراما۔ اگر ریسنٹ سرجری کی ہے یا ٹراما ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ای ایس آر کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ٹیشو میں ایک تو ڈیمیج ہوتا ہے، دوسرا انفلیمیشن ہوتی ہے۔ 13واں جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈائٹری فیکٹر۔ وہ ڈائٹ جس میں چربی زیادہ ہوگی یا پھر کچھ غذائی اجزاء کی اگر کمی ہوگی جیسے کہ آئرن ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی ای ایس آر کے ریزلٹ پر فرق پڑتا ہے۔ 14 نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹیکنیکس اینڈ لیبورٹری فیکٹرز۔ اگر سیمپل کی ہینڈلنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی، جیسے کہ اگر ای ایس آر ٹیسٹ کے لیے اینٹی کوگولنٹ کا صحیح استعمال نہ کیا جائے،
یا پھر اس سیمپل کی سٹوریج ٹھیک طرح سے نہ کی جائے تو ESR کے نتائج پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ESR کی جو ٹیسٹ کی میتھڈولوجی ہوتی ہے، جو میتھڈ ہوتا ہے، تو وہ ہر لیبارٹری میں تبدیل یا چینج ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف جو ریفرنس رینجز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، یا جو ریزلٹس ہوتی ہیں تو اس میں سلائٹلی بہت معمولی سی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 15 نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹمپریچر۔ ESR کے ریزلٹ پر جو روم کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں کمرے کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ گرم ہوگا تو ایسے کیسز میں جو ESR کا ریزلٹ ہے وہ ہائی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو سیڈیمنٹیشن ہے، جو ریڈ بلڈ سیلز اس ٹیوب میں نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ پھر بہت تیزی سے بیٹھتے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔